بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پہلا شہید مجاہد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا آنسو۔ مدینہ کی گرم ریت پر ایک زخمی مجاہد آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کوئی عام منظر نہ تھا، اسلام کے پہلے شہید مجاہد حضرت عبیدہ بن حارث کی شہادت کا لمحہ تھا۔ نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عبیدہ بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ آپ کا تعلق بنو مطلب سے تھا، یعنی وہی خاندان جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ عبیدہ وہ جوان تھے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی ظلم کا ساتھ نہ دیا۔ جب مکہ کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی تو سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں شامل ہو گئے۔ قبول اسلام۔ جب دل نے پکارا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب قبول اسلام کا مطلب تھا ہر چیز کو قربان کر دینا، مال، رشتہ، آبرو اور کبھی جان، تب حضرت عبیدہ بن حارث نے ایمان کا راستہ چنا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ کانٹوں بھرا ہے، لیکن انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین تھا اور اللہ کے دین کی سچائی نے ان کے دل کو جگا دیا تھا۔ ہجرت۔ وفا کا پہلا قدم۔ مکہ کی اذیت ناک فضاؤں کو چھوڑ کر حضرت عبیدہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ وہ اسلام کے ان اولین مہاجرین میں سے تھے جنہوں نے ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی۔ ان کی نظریں صرف ایک منزل پر تھیں، اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت۔ غزوہ بدر۔ شہادت کی طرف پہلا قدم۔ جب اسلام کی پہلی جنگ کا وقت آیا تو حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنی تلوار سنبھالی۔ ان کے دل میں ایک جذبہ تھا، اے اللہ، اگر آج میری جان جائے تو وہ تیرے دین کے لیے ہو۔ بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عظیم جانباز چنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 نورانی شخصیات قریش کے 3 طاقتور پہلوانوں کے مقابلے میں نکلیں۔ عبیدہ کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا، تلواریں چلیں، ریت اڑی، خون بہا، عبیدہ زخمی ہو گئے۔ ان کی پنڈلی کٹ چکی تھی لیکن زبان پر شکایت نہیں بلکہ ذکر تھا۔ زخم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش اور آخری سانس۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ انہیں اٹھا کر خیمے میں لائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں لیا۔ تصور کیجئے ایک شہید صحابی نبی کی آغوش میں زخمی لیکن مطمئن۔ آپ نے کمزور آواز میں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہید ہوں؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل زخم سے بھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عبیدہ، تم اسلام کے پہلے مہاجر شہید ہو اور جنت تمہاری منتظر ہے۔ شہادت، ایک تاریخ ساز لمحہ۔ حضرت عبیدہ نے نبی کی گود میں جان دی، لبوں پر مسکراہٹ، دل میں ایمان اور آنکھوں میں یقین۔ یہ اسلام کی پہلی تلواری شہادت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام نے خون کا خراج مانگا اور عبیدہ نے سب سے پہلے لبیک کہا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم، رسول کا دل ٹوٹ گیا۔ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، جس نے میرے دین کی راہ میں جان دی وہ مجھ سے جدا نہیں بلکہ میرے ساتھ ہے۔ مدینہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سناٹا تھا اور بدر کے دن نے شہادت کا پہلا ستارہ پا لیا تھا۔ سبق اور پیغام۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان قربانی مانگتا ہے، محبت رسول جان دینے کا نام ہے، وفا صرف زبان سے نہیں عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے وقت، کردار یا مال کا بھی ایک حصہ دین کے لیے دے دیں تو ہم بھی ان عظیم راستوں پر چل سکتے ہیں جن پر عبیدہ بن حارث جیسے مجاہد چلے۔ اختتامیہ۔ حضرت عبیدہ گئے مگر تاریخ کے اوراق پر ان کا نام شہید اول کے طور پر جگمگا رہا ہے۔ وہ جنہوں نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی، سب سے پہلے خون بہایا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوایا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔